السلام علیکم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ایک مختصر سی تحریر آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس کا عنوان ہے انسان کامل۔ عقل عاجز اور مجبور قرآن کو رب کائنات کی تصنیف تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ کتاب نہ تو سننے میں اور نہ ہی پڑھنے میں کوئی کتاب نظر آتی ہے، اور نہ ہی اس کا طرز ایسا ہے کہ عرف عام کا عادی کوئی قاری اسے کتاب کہے، لیکن یہ خطبات پر مشتمل ایک ایسا مہیر العقول مجموعہ ہے جو ان گنت موضوعات اور کتابوں کو جنم دیتا رہا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ نغمگی سے بھرپور یہ خطبہ جب اول انسان کے گوشے گزار ہوا، اور جس نے انسان کے حواس کو تحیر، تعقل اور محبت کی ایسی کیفیت سے دوچار کر دیا تھا جو آنے والے دنوں میں انسان کو ایک انقلاب آفریں معیار سے متعارف کرانے والی تھی۔ یہ خطبہ کتاب کی ابتدا میں کہیں نظر نہیں آتا، بہت دور جا کر اختتام سے ذرا قبل یہ خطبہ نظر آتا ہے، اور خدا کے نام سے پڑھنے کا حکم اس وقت دے رہا ہوتا ہے جب قرآن کا قاری اس کے بڑے حصے کو پڑھ چکا ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ مہمہ اس وقت حل ہو جاتا ہے جب ہم ترسیل قرآن کے اصل کرداروں یعنی انسان کامل، گروہ قدسیاں اور ان کے خوشاچینوں کے تشخص کے پس منظر میں اس پر غور کرتے ہیں۔ انسان کامل کے لیے یہ ضروری تھا کہ اسے بتا دیا جائے کہ اول و آخر، ابتدا اور انتہا، آغاز و انجام سب کچھ اسی سے ہے، اور انسان و انسانی دنیا کا ماضی اور مستقبل اور حال کا منبع وہی خدائے واحد ہے جو اس سے آج مخاطب ہے۔ گروہ قدسیاں اس عظیم تجربے کا اولین گواہ ہونے کی بنا پر ہی اس مقام پر فائز ہوا تھا۔ انسان کامل اگر درمیان میں نہ ہو تو قرآن خاصی مشکل کتاب ہے۔ قرآن سے ہماری محبت کے سوتے عشق محمد سے پھوٹتے ہیں، اور یہی عشق ہمارے قرآنی سفر کو آسان بھی بنا دیتا ہے۔ البتہ انسان کا قرآنی سفر اس کی استطاعت کے بقدر ہی ہوتا ہے۔ ابتداً اس کی آواز جب کانوں میں رس گھولتی ہے تو اس کا امتیاز محسوس ہو جاتا ہے، اور متلاشی ذہن اسے ایشور وانی سمجھ کر پہچان لیتا ہے اور نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ کوئی سننے کی چیز ہے بجا، کیونکہ سماعت کے دوران جن کیفیات سے انسان دوچار ہوتا ہے وہ اتنی قیمتی نہیں کہ اصل متاع حیات بن جائیں۔ ان کیفیات کو بعض صاحبان فکر روحانیت کے حوالے سے جانتے اور انہی میں ڈوبے رہ کر زندگی گزار دینا چاہتے ہیں۔ یہ کیفیات کے انتہائی حسین ہونے کے باوصف موت کی تمنا کے ذریعے انہیں دوام بخشنے کی تمنا انگڑائیاں لینے لگتی ہے۔ کاش اس وقت موت آ جائے اور زندگانی پہ آ کے چھا جائے۔ لیکن انسان کامل بتاتا ہے کہ قرآن کتاب زندگی ہے، زندگی بخش ہے، زندہ رہنے والوں کے لیے ہے اور زندگی کو متحرک رکھنے کے لیے ہے۔ یہ دوسری اور بلند تر سطح ہے جو صاحب استطاعت قاری پر عیاں ہوتی ہے۔ یہ استطاعتوں کی بلند تر سطح بھی ہے جو تصنیف کو تخلیق سے مربوط کرتی اور ذہنی افق کو نئی رفتوں سے متعارف کراتے ہوئے علم و فکر کے نئے آسمان کھول دیتی ہے۔ یہ فکر و تدبر اور سمع و بصر اور فواد کی دنیا ہے، علم و آگہی کی دنیا ہے، جس کے نتیجے میں سربستہ راز کھلتے اور منطبق ہو کر تہذیب کے ارتقاء کا باعث بنتے ہیں۔ زندگی آسان اور دنیا حسین تر ہونے لگتی ہے، اور تسخیر کی عملی و فکری تفسیر بن جاتی ہے۔ یہاں پہنچ کر میرا قلم رک گیا ہے کہ ذہن کے کسی کونے میں خاموش پڑا ایک سوال کل بنانے لگا ہے۔ سوچتا ہوں کہ کیا علم و آگہی اور انطباق کا یہ عمل بالکل ہی سیکولر عمل ہے؟ جس دنیا میں آج ہمارے ذہن محصور ہو کر رہ گئے ہیں انہیں تو یہ خاص سیکولر عمل ہی نظر آتا ہے، یعنی اس میں مشاہدہ، تجربہ اور نتیجہ اخذ کرنے کا عمل تعقل کے اس آخری مقام پر پہنچ کر ٹھہر جاتا ہے، اور پھر ایک نہ تھمنے والا سلسلہ اپنی سائنٹیفک شکل میں
جاری رہتا ہے۔ آج کی دنیا میں ایسا ہی ہوتا نظر آتا ہے۔ نتائج غلبہ و اقتدار اور قوت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یوں سائنس یافتہ دنیا سائنس زدہ دنیا میں بدل کر رہ گئی ہے۔ لیکن اس کے متوازی بھی ایک سلسلہ ہے جہاں نتیجہ حیرت میں تبدیل ہو کر شکر اور عشق تک جا پہنچتا ہے۔ حیرت، شکر اور عشق پر مشتمل قرآنی سفر کے یہ 3 سنگ میل انسان کامل کی معیت کے بغیر نظر نہیں آتے۔ یہ معیت بظاہر ایک خالص سیکولر عمل کو روحانی سفر بنا دیتی ہے، لیکن اس روحانیت کی معراج موت نہیں بلکہ لقائے رب ہوتی ہے۔ روحانیت کا یہ سفر اگر محض ابتدائی سطح پر رک جائے تو انسان کامل کی معیت کے باوجود انسان جلد از جلد موت سے ہمکنار ہو کر لقائے رب کے مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ مشاہدہ، تجربہ اور توکل پر محدود یہ سفر غلبہ و اقتدار کی بھول بھلائیوں میں کھو جاتا ہے۔ لیکن اگر مسافر توکل کے مقام پر پہنچ کر حیرتوں کے سامان تلاش کر سکے تو روحانیت کی ایک نئی دنیا آباد ہو جاتی ہے، اور شکر اور عشق کے مقامات سے گزرتا ہوا یہ سفر لقائے رب کا تمنائی بن جاتا ہے، جہاں موت خاتمہ نہیں، آغاز کا اعلامیہ ہوتی ہے، جہاں موت محض ایک نیند ہے، خاتمہ نہیں، اور پھر انسان خدائی صفات سے ہمکنار ہو کر لامتناہی اور لامحدود ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ عطا الہی ہے، انعام ہے، انسانی صفت نہیں ہے۔ اس آخری انجام کے منکشف ہو جانے پر اگر کوئی انالحق کا نعرہ مستانہ لگا بیٹھے تو شاید ایسا غلط بھی نہ ہو، کیونکہ یہ بہرحال ایک نعرہ مستانہ ہی رہے گا۔ عطائے شاہی کسی کو شاہ تو نہیں بنا دیتی۔ آپ نے دیکھا کہ روحانیت کی جستجو انسان کو کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ البتہ انسان کامل کی معیت اگر نگراں رہے تو مشاہدہ، تجربہ، نتیجہ، حیرت، شکر اور عشق کا یہ سلسلہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ سائنس اور تصوف اپنا امتیاز کھو بیٹھتے ہیں، لیکن عشق کے بارے میں یہ واضح رہے کہ یہ حواس کھو بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ جہد مسلسل، باریک بینی، گہری جستجو، توازن اور حسن تخلیق کی تلاش اور ظاہر میں مستور حقائق کو سمجھنے کا نام ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ عشق ہزاروں رنگوں میں ظاہر ہوتا ہے، عشق کے رنگ ہزار۔ معلوم ہوا کہ زندگی کے عمل میں بظاہر خالص سیکولر سرگرمیاں بھی اتنی بھی اہم نہیں جتنی اہم روحانی سرگرمیاں ہیں۔ سیکولر سرگرمیاں تہذیبی ارتقاء کے ضامن ہوتی ہیں، جبکہ روحانیت انسانی ذات اور اس کے رویوں میں ارتقاء کی ضمانت دیتی ہے۔ قرآن کریم کا وصف یہ ہے کہ بظاہر سیکولر عمل کو بھی روحانیت سے مربوط کر دیتا ہے، اور سننے اور دیکھنے اور تجربہ و تعقل کا عمل پیاسی روح کے لیے باعث اطمینان بن جاتا ہے۔ قرآن میں غور و فکر اور تفکر و تدبر کی طرف توجہ دلانے والی آیات سینکڑوں ہیں۔ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ رب العالمین چاہتا ہے کہ قرآن کا قاری ظاہری کائنات پر فکر و تدبر کرے۔ یہ فکر و تدبر بہت جلد مشاہدے، تجربے اور تعقل میں بدل جاتا ہے۔ رب العالمین چاہتا ہے کہ انسان اس کائنات کو سمجھے اور ان اصولوں، ضابطوں کا فہم حاصل کرے جن کی وساطت سے کائنات جاری و ساری ہے۔ اس تعقل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان ضابطوں، اصولوں کا انطباق کر کے زندگی اور دنیا کو آسان اور حسین تر بنائے۔ یہ اللہ کی منشا اور اس کی رضا ہے۔ ان آیات کا ایک مستقل پہلو یہ بھی ہے کہ وہ حتمی انجام سے بھی انسان کو روشناس کراتی ہیں، اور یہ باور کراتی ہیں کہ مشاہدہ و تعقل روحانی ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بظاہر خالص سیکولر عمل، روحانی عمل وجہ سکون اور ذکر کا مقام حاصل کر لیتا ہے اور خدا سے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآنی کائنات فکر میں روحانیت کا حصول کائنات پر تدبر و تفکر کے ذریعے ہی ممکن ہے، یعنی ریسرچ و تحقیق ہی روحانیت کا راستہ ہے۔ قرآن میں روحانیت کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن اس کا راستہ فکر و نظر کو بند کر لینے سے نہیں بلکہ اسے کھولنے سے ہو کر گزرتا ہے۔
روحانی جستجو کائنات کی کھوج کی طرف لے جاتی ہے، اس سے فرار کی طرف نہیں۔ آنکھیں کھولتی ہے، بند نہیں کرتی۔ ذہن و شعور کو جگاتی ہے، سلاتی نہیں۔ آگہی کا یہ معیار انسان کامل کی دین ہے۔ فکر و فہم کے سفر میں اس کی رفاقت نہ ہو تو آنکھیں بند کر کے آنسو بہانے والی عبادت روحانیت کی معراج بن کر انسان کو اپنی ذات میں مگن تو رکھ سکتی ہے، لیکن اسے محسن انسانیت نہیں بنا سکتی۔ اللہ ہمارا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔